السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انسان کی زندگی بالآخر ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، اور اس دنیا کے جہاں کو ارضی روح نے چھوڑ دینا ہے۔ مرنے کے بعد، دنیا کے جہان کے بعد برزخی زندگی ہے، اور اس کا پہلا ٹھکانہ قبر ہے۔ انسان نے اس جہاں کو چھوڑ کے پھر قبر کی دنیا میں جانا ہے۔ قبر اس گڑھے کو کہتے ہیں زمین کے اندر جس میں میت کو چھپایا جاتا ہے، میت کو دفنایا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی قبر کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ، میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ تو اس حدیث سے جہاں یہ ثبوت ملا کہ زمین کے اس گڑھے کو قبر کہا جاتا ہے، وہیں اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ قبر کے اندر انسانوں کو عذاب بھی ہونا ہے۔ یہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی قبروں کو اپنی رحمت سے جنت کا باغ بنائے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل اور کرم سے جہنم کے عذاب سے بچائے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے۔ ان کے عقیدے کے بطلان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کافی ہے کہ اگر قبر میں عذاب نہ ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ دعا نہ سکھاتے۔ یہ دعا دلیل ہے کہ کچھ لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا، اور اس میں تلقین ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آئیں قبر کے عذاب سے، اور ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں جن اعمال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ یہ عمل کرنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ مختلف ادیان میں میت کے ساتھ مختلف سلوک ہوتا ہے۔ کچھ لوگ میت کو جلا دیتے ہیں، کچھ کیمیکل لگا کے سیو کر لیتے ہیں، کچھ تابوت کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ تو دین اسلام وہ پیارا دین ہے جس نے میت کو قبر میں زمین کے گڑھے میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے فوائد کیا ہے؟ اس میں حکمتیں کیا ہے؟ سب سے پہلی حکمت تو میت کے لیے پردہ ہے۔ میت کو چھپا دینا ہے، اس کا پردہ ہے، اور اس کی عزت بھی اسی میں ہے۔ اگر کسی کو دفن نہ کیا جائے اور مرنے کے بعد ویسے ہی کھلی جگہ پہ چھوڑ دیا جائے تو اس میں میت کی توہین ہے، حرمت کی پامالی ہے۔ جانور اس کو نوچتے پھریں گے تو اس کو قبر میں دفن کرنا میت کے لیے پردہ بھی ہے اور اس کی عزت اور تکریم بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ
زندہ انسانوں کو تکلیف سے بچانا بھی ہے، کیونکہ میت اگر دفن نہ کی جائے اور دنیا پہ اسے ویسے ہی زمین کی چھاتی پہ چھوڑ دیا جائے تو اس کے جسم میں بدبو پیدا ہوگی، جس بدبو سے انسانوں کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ حکمت ہے میت کو قبر میں دفن کرنے کی۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں احکام میت میں سے ایک حکم بالاجماع میت کو دفن کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ادا کر دیتا ہے تو باقیوں کی طرف سے یہ حکم ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی تمام مسلمان چشم پوشی کرتے ہیں تو پھر یہ گناہ سب کی طرف لوٹے گا، لیکن اگر کسی چند لوگوں نے یا ایک فرد نے یا کچھ افراد نے مل کے کسی میت کو دفن کر دیا تو باقیوں کی طرف سے یہ فرض ساقط ہو گیا۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، پیارے حبیب کا فرمان، یہ صحابی سناتے ہیں کہ آپ نے کہا اذهبوا فادفنوا صاحبکم، اپنے صاحب کو، اپنے ساتھی کو لے جاؤ اور اس کو زمین میں دفن کر دو۔ تو دفن کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ سنن ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان احفروا واوسعوا، یعنی اس کے لیے قبر کھودو اور قبر کو وسیع کرو، قبر کو کھلی اور کشادہ کرو۔ دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوسع من قبل رجلیہ، اس کے قدموں کی طرف سے کھلی کرو، اوسع من قبل رأسہ، اس کے سر کی طرف سے قبر کو کشادہ کرو۔ تو مومن کی قبر کو کھودنا، کشادہ کرنا، اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ قبر کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو شک کیا جاتا ہے قبر کو، اور ایک اس کی بغلی قبر یعنی لاحق بنائی جاتی ہے۔ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پیاری تعلیمات سے ثابت ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ انسان جب اپنے بھائی کے لیے قبر کھودے تو قبر کھودنے کے بعد ایک ایسا گڑھا اس کے سائڈ پہ بنائے جس میں میت کو رکھا جائے، یہ جائز ہے۔ اور شک، زمین کا شک کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گڑھا کھود کے اس میں میت کو رکھا جائے اور اس کے اوپر کوئی ایسی چیز آڑ رکھ دی جائے، کوئی سلیٹ رکھ دی جائے کوئی پتھر کی، اور اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے، تو دونوں صورتیں قبر کی جائز ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر زمین سخت ہو اور مٹی نہ گرتی ہو، بعض علاقوں کی مٹی بڑی نرم ہوتی ہے اور وہ گرتی رہتی ہے، خاص طور پہ یہ پہاڑی علاقوں کی وہ مٹی سخت نہیں ہوتی، اگر مٹی بھرتی رہتی ہے، گرتی رہتی ہے، تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ شک کر کے کھود کے اس میں میت کو رکھ کے اس کے اوپر کوئی چیز رکھ کے پھر مٹی ڈال دی جائے۔ اور اگر زمین سخت ہے، مٹی بھرتی نہیں ہے، گرتی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے بغلی قبر یعنی لحد تیار کی جائے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شک کا معنی ہے کہ قبر کی جگہ کو، زمین کو گہرائی کی طرف کھودنا جس میں میت کو رکھا جائے۔ صحیح مسلم میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنی موت کے مرض کے اندر یہ حکم دیا الحدونی لحدا وانصبوا علی اللبن نصبا کما سنع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لحد میں دفنانا اور میرے اوپر اینٹیں رکھ کے اس کو بند کر دینا، میرے ساتھ ویسے کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ قبر کے اوپر اتنی ہی مٹی ڈالی جائے، اضافی مٹی اس کے اوپر، اضافی بوجھ، اور اس کو بلند نہ کیا جائے بلکہ قبر ہی کی مٹی کو ڈالا جائے۔ سنن نسائی میں سیدنا جابر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنى علی القبر او یزاد علی، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبر پہ عمارت بنانے اور قبر پہ اضافی مٹی ڈالنے سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے پسند ہے کہ قبر پر اس کی مٹی کو ہی ڈالا جائے، اس سے زیادہ نہ ڈالا جائے، کیونکہ زیادہ مٹی ڈالنے سے قبر اور اونچی ہو جائے گی اور بلند ہو جائے گی۔ اور قبر کو ایک بالش تک بلند کرنا اس کو پسند کیا ہے علماء نے کہ قبر کو زمین سے ایک بالش بلند کیا جائے، کیونکہ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد تیار کی گئی، اس پہ اینٹیں لگائی گئی اور آپ کی قبر کو زمین سے ایک بالش بلند کیا گیا۔
کچھ لوگ قبر کو بہت اونچا بنا دیتے ہیں اور اضافی سائیڈوں سے زمین کو کھود کھود کے مٹی کو اس کے اوپر لگا کے بہت بڑا ڈھیر بناتے ہیں۔ یہ اونچا کرنا، یہ ڈھیر بنانا، یہ اضافی مٹی ڈالنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بلکہ اس کو صرف اتنی بلندی دی جائے دیکھنے والے کو فرق محسوس ہو کہ یہ قبر ہے، اس کی بلندی